السلام علیکم، میں ہوں آپ کا دوست، آپ کا میزبان محمد سلمان، اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل تھرڈ ویو۔ اور آج کی ویڈیو میں ہمارا جو ٹاپک ہے یہ اتنا سنسنی خیز ہے اور اتنا دلچسپ ہے کہ ویڈیو آخر تک دیکھنے پر آپ کو یہ معلوم ہو جائے گا کہ اس موضوع کو ہم آج تک اتنا بورنگ سمجھ رہے تھے، لیکن یہ موضوع تو انتہائی دلچسپ ہے۔ بس اس کے لیے شرط یہ ہے کہ آپ نے ویڈیو کو آخر تک دیکھنا ہے۔ لیکن ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے ایک چھوٹی سی درخواست ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک ہماری یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو لازمی سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو دبانا مت بھولے گا، اور ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں تاکہ ایسی ہی معلومات سے بھرپور ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہے۔ اب ہم ویڈیو کی شروعات کرتے ہیں، لیکن ویڈیو کے ابتدا میں ہم آپ سے ایک سوال لازمی پوچھیں گے، اور وہ یہ کہ آپ ایک ایسی سرحد کے بارے میں سوچو۔ دنیا میں سینکڑوں ممالک ہیں اور ہر ملک کسی نہ کسی ملک کے ساتھ سرحد پر تو لازمی واقع ہوتا ہے۔ تو آپ ایک ایسی سرحد کے بارے میں سوچ لیا؟ نہیں، آپ نے سویڈن اور ڈنمارک کی سرحد کے بارے میں نہیں سوچنا۔ آپ نے ایک ایسی سرحد کے بارے میں سوچنا ہے جہاں کچھ دلچسپ تو دیکھنے کو ملے، جہاں کم از کم پٹاخے تو چلتی ہی ہو۔ اب سویڈن اور ڈنمارک جیسے ممالک کی سرحدوں میں کیا رکھا ہے؟ وہ تو اتنی بورنگ ہوتے ہیں کہ آپ نے ایک ملک سے دوسری ملک کا سفر کر لیا اور آپ کو پتہ ہی نہیں چلا کہ کہاں پر سویڈن ختم ہو گیا اور کہاں پر ڈنمارک شروع ہو گیا۔ تو ایسی ممالک کے سرحدات کے بارے بات کر کے ہم اپنا ٹائم کیوں برباد کریں؟ ہم تو کسی ایسی سرحد کے بارے میں بات کریں گے جہاں لڑائی جھگڑے تو چلتی ہی ہو، ایک ایسی سرحد جو دہائیوں تک نہیں، جو صدیوں تک دو بادشاہتوں کے درمیان ایک بیٹل زون رہا ہو، جو لمبی چوڑی پہاڑی سلسلوں میں گرا ہوا ہو، اور جہاں صدیوں سے لے کر آج تک لڑائی جھگڑے ختم نہیں ہوئے ہو، جن کے دونوں اطراف لوگ ایک جیسے ہو، لیکن پھر بھی ان کے درمیان یہ فسادات اور لڑائی جھگڑے کوئی نئی بات نہیں رہی ہو۔ تو اب آپ کو اندازہ ہو ہی چکا ہوگا کہ ہم کون سی اور کس سرحد کی بات کر رہے ہیں۔ جی ہاں، آپ درست سمجھے، ہم بات کر رہے ہیں ڈیورنڈ لائن کی، 2675 کلومیٹر لمبی اور طویل سرحد جو پاکستان کو افغانستان سے جدا کرتی ہے، جو صدیوں سے لے کر آج تک لڑائی جھگڑوں کا میدان رہا ہے۔ اس طرح یہ کہانی شروع ہوتی ہے سال 1893 میں، جب ایک برطانوی ڈپلومیٹ سر تیمور درانی المعروف ٹریمر ڈیورنڈ نے ایک لمبی اور طویل بارڈر جو 2600 کلومیٹر سے زیادہ کی تھی، جنہوں نے افغانستان اور پاکستان کی دونوں اطراف کے پشتونوں کو ہمیشہ کے لیے تقسیم کر دیا۔ اور یہی سے شروعات ہوتی ہے ایک ایسی تنازع کی جس نے اگلے آنے والے سالوں میں دنیاوی سیاست کا نقشہ ہمیشہ کے لیے تبدیل کر لینا تھا۔ اصل میں یہ معاہدہ برطانوی استعمار اور افغانستان کے خانین کے درمیان ہوا تھا، جس پر اس وقت کے برطانوی سامراج اور افغانستان کے بادشاہ عبد الرحمن خان نے دستخط کر لیے تھے۔ اس طرح سال 1919 میں اس معاہدے کو ری ایپیرم کر دیا گیا، اور اس کی ایک دفعہ پھر سے دونوں فریقین نے تصدیق کر دی۔ تو یہاں پر پہنچ کر آپ سمجھ رہے ہوگے کہ اب اس میں دلچسپ کیا ہے۔ تو اس میں دلچسپی آنے والی ہے، اور اس کے لیے ہم تھوڑا سا پاسٹ فارورڈ پوزیشن پر آ کر سال 1947 میں پہنچ جاتے ہیں۔ یہ وہ سال تھا جب برطانوی استعمار نے ہندوستان کو ہمیشہ کے لیے چھوڑنے اور دو حصوں میں تقسیم کرنے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ تاریخ آتی ہے 14 اگست اور سال ہے 1947 کا۔ دنیا کے نقشے پر ایک نئی ریاست پاکستان کے نام سے معرضی وجود میں آ چکی ہے۔ برطانوی استعمار برصغیر سے چلا جا چکا ہے اور دونوں ریاستوں پاکستان اور انڈیا کے باغ ڈور ان کے رہنماؤں کے ہاتھوں میں تما چکے ہیں۔ یہاں سے شروع ہوتا ہے ڈیورنڈ لائن کا ایک اور تنازعہ۔ جب
باچا خان جیسی پشتون نیشنلسٹ رہنماؤں کی وجہ سے افغانستان میں موجود نسل پرست حکمرانوں نے ڈیورنڈ لائن کو تقسیم کرنے سے انکار کرتے ہوئے پاکستان کے لیے اقوام متحدہ میں مشکلات کھڑی کرنے کا فیصلہ کر لیا اور پاکستان کو اقوام متحدہ میں نہ تسلیم کرنے والا یا ان کی مخالفت کرنے والا پہلا ملک بن گیا۔ یہاں سے ایک ایسی تعلقات کا آغاز ہوا، ایک ایسی نفرت کا آغاز ہوا جس نے آنے والے وقتوں میں افغانستان کے لیے بھی اور پاکستان کے لیے بھی بہت ساری مشکلات اور بہت ساری مسائل پیدا کر دیے۔ اپنی نئی نویلی پڑوسی اور اسلام کے نام پر بننے والی اس ریاست پاکستان کو اقوام متحدہ میں تسلیم نہ کرنے اور ان کی مخالفت کرنے کا معاملہ کچھ وقت بعد تو سیٹل ڈاؤن ہو گیا اور افغانستان نے اپنی درخواست واپس لیتے ہوئے پاکستان کو تسلیم تو کر لیا، لیکن شاید دونوں اطراف کے نسل پرستوں نے اس سرحد کو، اس معاہدے کو، اس تقسیم کو کبھی بھی دل سے تسلیم نہیں کیا۔ یہی وجہ تھی کہ افغانستان میں ایک غیر منتخب عوامی حکومت کی وجہ سے اس حکومت نے خود کو ریلیونٹ رکھنے کی خاطر سرحد کے اس پار نسل پرستوں اور ان کی تحریک کو بڑھاوا دینا شروع کیا۔ اسی وجہ سے پاکستان میں فقیر اے پی جیسی لوگ لانچ کر دیے گئے اور ان کی فنڈنگ ہوتی رہی۔ یہاں پر پہنچ کر آپ کو لگے گا کہ ہمارا ملک یعنی پاکستان تو بہت معصوم ہے اور جو جتنی بھی ساری زیادتیاں اور ظلم تھا وہ تو افغانستان نے کیا ہے، لیکن پھر سال آیا 1979 کا۔ اس سے پہلے بھی پاکستان میں ذوالفقار علی بھٹو کے دور حکومت میں افغانستان کے خلاف چھوٹی بہت اسکرمشز ہوئی تھی، چھوٹی بہت بڑی لڑائیاں ہوئی تھی جس کا بنیادی مقصد نسل پرستوں کی تحریک کو ڈیفیوز کرنا تھا۔ لیکن سال 1979 میں وہ موقع آیا جس نے پاکستان اور افغانستان کے تعلقات کو ہمیشہ کے لیے متنازع کر ڈالا۔ اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ 1979 میں ایسا کیا ہوا جس نے ان تعلقات کو اس حد تک خراب کر ڈالا کہ آج تک نہیں سنبھل پائے۔ تو ہوا کچھ یوں کہ سال 1979 میں سوویت یونین نے افغانستان پر حملہ کر ڈالا۔ سال 1979 میں جب سوویت یونین نے افغانستان پر حملہ کر دیا تو یہ وہ دن تھے کہ پاکستان میں جنرل ضیاء الحق ذوالفقار علی بھٹو کو پھانسی دے کر اقتدار سنبھال چکے تھے، اور اس طرح جو امریکی حکومت تھی انہیں ویتنام وار میں بدترین شکست کی جو ہزیمت اٹھانی پڑی تھی، ان میں سوویت یونین کا کردار دیکھ کر اور ان کو جان کر انہیں اپنا سکور سیٹل کرنے کا ایک اہم موقع میسر آ گیا تھا۔ ساتھ میں یہ وہ دن تھی جب سرد جنگ اپنی عروج پر تھی اور سوویت اور امریکہ ایک دوسرے کے بدترین دشمن تصور کیے جاتی تھی، تو ایسے میں امریکہ ایسے نادر موقع کو یوں جانے کیسے دے سکتا تھا، اور یہاں سے شروع ہوا ہمارا ایک دوغلا اور منافقانہ کردار، جب جنرل ضیاء الحق نے اپنے اقتدار کو لیجیٹیمیسی دینے کی خاطر جہادیوں کی ٹریننگ پاکستان میں شروع کروا دی۔ یہ وہ دن تھی جب پاکستان میں پڑھائی جانے والی اسلامیات کی کتاب تک CIA کی مدیت میں تیار ہوا کرتی تھی اور جو یہاں کے نوجوانوں کو پڑھائی جاتی تھی۔ ساتھ میں چند خلیجی ممالک کی فنڈنگ سے پاکستان نے اپنے ملک میں مجاہدین یا شدت پسندوں نسل پرستوں کی ایک پوری کیپ تیار کر دی جس نے آنے والے وقتوں میں پاکستان کو ہی ڈسنا تھا۔ چونکہ ضیاء الحق کی حکومت کو لیجیٹیمیسی حاصل ہو رہی تھی، ساتھ میں پاکستان اپنے اٹامک بم پر تیزی کے ساتھ کام کر رہا تھا، تو اس کے لیے ضیاء الحق کو کچھ ایسا کرنا تھا کہ وہ امریکہ کی نظروں میں نہ آ سکی، یا امریکہ کی نظروں میں آئے بھی تو وہ ان سے صرف نظر کرے۔ تو اس کی خاطر پاکستان میں گرم پانیوں تک رسائی کا ایک ڈھکوسلا چھوڑا گیا، ایک ایسی بوگس کہانی تیار کی گئی جس کے تحت
اس جنگ کو اسلام کی لڑائی قرار دیا گیا، اور یوں پاکستان کی مجاہدین قبائلی علاقوں کے نوجوانوں کے خون سے، خلیجی ممالک کی فنڈنگ سے اور امریکہ کی انٹیلیجنس اور ویپن سے 1989 کو سوویت یونین کو افغانستان میں بدترین شکست ہو گئی۔ یہاں پر پہنچ کر اگر ہم اپنے ہاتھ کھینچ لیتے تو بھی بہتر ہوتا، لیکن 1989 میں جب سوویت یونین نے افغانستان سے واپسی کی راہ اختیار کر لی تو افغانستان میں اقتدار کے حصول کے لیے ایک سیول وار یعنی خانہ جنگی شروع ہو گئی۔ اس خانہ جنگی میں ہم نے اپنا کردار کچھ یوں نبھایا کہ ہم نے طالبان یعنی سٹوڈنٹس بنانے شروع کر دیے، اور اس طرح پاکستان کی کوششوں سے سال 1996 میں طالبان یعنی جنہیں اسٹوڈنٹس بھی کہا جاتا ہے، انہوں نے کابل کو فتح کر لیا اور یوں امارت اسلامی افغانستان کے نام سے جدید تاریخ کی پہلی اسلامی امارت افغانستان میں قائم ہو گئی۔ اس امارت کو تسلیم کرنے والا پاکستان پہلی 3 ممالک میں سے ایک ملک تھا، اور طالبان کے ساتھ پاکستان کے بہترین تعلقات چل رہے تھے۔ لیکن پھر سال آیا 2001 کا اور واقعہ ہو گیا 9 ستمبر یعنی 9/11 کا۔ یہاں سے آگے ایک اور تاریخ شروع ہو جاتی ہے، ایک ایسی تاریخ جس نے پوری دنیا کی چولی ہلا ڈالی۔ 9 ستمبر یا 9/11 کے بعد امریکہ بہادر آ کر افغانستان میں بیٹھ گیا اور یہاں پر بمباریاں شروع کر دی۔ اب وہ جو پہلے طالبان تھی جو اسلام کی لڑائی لڑ رہی تھی، وہ اب دہشت گرد ٹھہرنے لگی۔ امریکہ کی دیکھا دیکھی پاکستان نے بھی اپنا قبلہ اور اپنا دین ایمان بدل ڈالا، اور پہلے جو نعرہ لگایا جاتا تھا کہ افغان باقی کوثار باقی، الحکم للہ الملک للہ، وہ اب پتہ نہیں کہاں چلا گیا وہ نعرہ۔ اور پاکستان نے بھی افغانستان کے خلاف اور امریکہ کی حمایت میں طالبان کے اوپر وار آن ٹیرر میں شمولیت اختیار کر لی اور ان کے خلاف ایک طرح سے وار ڈکلیئر کر دی۔ ناٹو آ کر پاکستان میں بیٹھ گیا اور یہاں سے افغانستان میں آپریشنز ہونے لگی۔ اس پالیسی شفٹ کا یہ نتیجہ نکلا کہ قبائل کی ایک وسیع تعداد نے اور عام پختونوں نے اس پالیسی شفٹ کو قبول نہیں کر لیا، اور یوں پاکستان میں دہشت گردی، کلاشنکوف کلچر اور ایسی چیزیں پروان چڑھنے لگی جس کا ہم نے پہلے سوچا ہی نہیں تھا۔ یعنی ہم نے سوویت جنگ میں کودنے کے بعد ہم نے کوئی ایگزٹ پلان بنایا ہی نہیں تھا۔ ہمیں یہ لگا تھا کہ ہم اس میں کودیں گے اور جب چاہیں گے اپنی مرضی سے نکل آئیں گے، لیکن اصل میں وہ ایک ایسی کمبل بن چکا تھا جس کو ہم تو چھوڑنے والے تھے، لیکن بعد میں وہ کمبل ہمیں چھوڑنے پر تیار نہیں تھا۔ اس کا پھر نتیجہ کچھ یوں نکلا کہ پاکستان نے امریکہ کو ڈبل کراس کرنا شروع کر دیا۔ ایک طرف وہ امریکہ کا ایلائی تھا، دوسری طرف وہ انڈیا کی نفرت میں یا انڈیا کے خلاف اپنی اسٹریٹجیز بنانے کی وجہ سے انہوں نے طالبان کو بھی ایک طرح سے سپورٹ دینا شروع کر دیا، کیونکہ پاکستان کو یہ اندازہ ہو چلا تھا کہ جب بھی امریکہ نے یہاں سے ایگزٹ کر لیا تو پیچھے غنی یا قرضے حکومت بچ جائے گی جو کہ بنیادی طور پر پرو انڈیا حکومت تھی۔ تو اس کے مقابلے میں پاکستان نے افغانستان کے طالبان کو بھی بیک کرنا شروع کر دیا اور گڈ اور بیڈ طالبان کا ایک الگ ہی گن چکر بنا دیا جس میں ہم آج تک پستے آئے ہیں اور جو آج تک ہمیں ڈستا ہی چلا جا رہا ہے۔ تو افغانستان میں طالبان کو آخری وقت میں سپورٹ کرنے کا یہی مقصد تھا کہ جب امریکہ بہادر یہاں سے چلا جائے تو پیچھے حکومت طالبان کی ہی ہو تاکہ پاکستان کو ان کے ساتھ ڈیل کرنے میں آسانی پیش آئے۔ لیکن پھر اس پر امریکہ میں اور بعض مغربی ممالک میں ہمیں دوغلے اور منافق کا لفظ کا خطاب بھی عطا کیا گیا، اور اس پر ہماری کافی لیت دیوی ہوئی۔ اس جنگ میں کودنے کی وجہ سے امریکہ بہادر کے سامنے ایک فون کال پر لیٹ جانے اور مشرف کے ایک غلط فیصلے نے پاکستان کو $130 بلین کا نقصان کروا دیا۔ ساتھ میں 80,000 سے 1 لاکھ تک کی لاشیں آج تک ہمارا منہ چڑھا رہی ہیں،
اور یہ لاشوں کا ایک نہ ختم ہونے والا سفر ہے جو آج تک جاری و ساری ہے۔ اس طرح جب 2021 میں امریکہ بہادر نے افغانستان سے ایگزٹ کر لیا تو یہ وہ دن تھی جب پاکستان کی پریمیئر انٹیلیجنس ایجنسی کے سربراہ جنرل فیض حمید جا کر کابل میں چائے پینے لگے تھے، اور ہمارے ملک میں افغانستان کی فتح کو اور امریکہ بہادر کے چلے جانے کو اور طالبان کی حکومت کو یوں پورٹرے کر دیا گیا، اس کا یوں استقبال کیا گیا جیسے کہ ہم نے خود ہی امریکہ کو شکست دی ہو۔ یوں 22 نومبر 2022 کو ہونے والی حکومت تبدیلی اور اس کے بعد 29 نومبر کو ہونے والی ایک اہم تبدیلی نے کس طرح پاکستان اور افغانستان تعلقات، خطے کی مجموعی صورتحال، یہاں جنگوں کے خاتمے، امن و امان کی صورتحال اور اس کے لیے کی گئی کوششوں کو کس طرح سے سیبوٹیج کر دیا، یہ ہم جانیں گے کسی اور روز، کیونکہ ابھی میرے خیال میں یہ وقت مناسب نہیں کہ اس پر لب کشائی کی جا سکے، یا شاید مجھ میں اتنی ہمت ہی نہیں ہے کہ میں اس پر آپ کے سامنے کچھ تفصیلی بات کر سکوں۔ تو یہ آپ کے ساتھ وعدہ رہا کہ کبھی زندگی رہی تو اس پر ضرور بات کریں گے۔ لیکن اب ہم آتے ہیں پاکستان اور افغانستان کے مجموعی صورتحال کی طرف اور یہاں عوام کی حالت اوزار کی طرف، تو ہمیں یہی سمجھ آتا ہے کہ دونوں اطراف ایک جیسے لوگ ہیں، ایک جیسے کلمہ گو مسلمان ہیں۔ کیا ہوا کہ ان میں صرف پشتون نہیں، تاجک ہے، ازبک ہے، پارسی بان ہے، اس طرح یہاں پاکستان میں صرف پشتون نہیں ہے، پنجابی ہے، سندھی ہے، بلوچ ہے، گلگتی ہے، لیکن ہے تو ہم ساری ہی مسلمان۔ ہم نے یہ کلمہ جب پڑھا ہے کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، تو ہمارا ایمان ہونا چاہیے کہ ہم سب ایک برابر ہیں۔ اس طرح ہم اور افغانستان کے لوگ جو مسلمان ہمارے بھائی ہیں، ہم سب ایک برابر ہیں۔ ہمیں مل کر غربت کا، دہشت گردی کا، اپنے درمیان پیدا ہونے والے مسائل کا حل گفت و شنید سے حل کرنا چاہیے، اور کسی غیر طاقت کو، کسی باہر سے آنے والوں کو یہ موقع نہیں دینا چاہیے کہ وہ ہمارے لڑائی جھگڑوں کا فیصلہ کرے اور پھر جب چاہے اس کو ختم کرے، جب چاہے اس کو شروع کرے۔ تو ہمیں اس طرف توجہ دینی چاہیے۔ تو اس طرح یہ تھی پاکستان اور افغانستان کے مابین ڈیورنڈ لائن کے تنازع کی ایک مختصر سی تاریخ، اور اس پر میرا ایک مختصر سا تجزیہ اور تبصرہ۔ امید کرتے ہیں کہ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اس طرح اگر آپ کو ان موضوعات میں کوئی دلچسپی ہے اور آپ اپنی مرضی کا کوئی ٹاپک ہمیں ریکمنڈ کرنا چاہتے ہیں تو کائنڈلی ہچکچائیے مت، ہمیں کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ اور اب ہمیں اجازت دیجیے، ملتے ہیں آپ کے ساتھ ایک نئی ویڈیو میں۔ تب تک کے لیے خدا حافظ، اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ خدا حافظ اینڈ سبسکرائب۔